تقسیم اسناد کا سلسلہ یہاں تمام ہوا۔ اب اس کے بعد مدرسہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے طلبہ و طالب رحمانی صاحب دامت برکاتہم، ناظم المعہد العالی الاسلامی، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ سے گزارش کرتا ہوں کہ صحیح البخاری کی آخری حدیث کا درس پیش فرمائیں۔ ایک آدمی عبارت پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه ورحمهم الله تعالى. اللهم انفعنا وانفعنا بعلومه وعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال أحمد بن أشكاب، وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. باب قول اللہ تعالی: ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن أو توزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم. ہم سب کے بزرگ اور مخدوم حضرت مولانا قمر الزمان صاحب متعنا اللہ بطول حیاتہ، حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء،
آج کے دن میں کتنی مسرت محسوس کر رہا ہوں، اس کو الفاظ کا پیکر دینے سے قاصر ہوں، اور اس کی دو خاص وجہیں ہیں۔ ایک یہ کہ میں بہت زمانے سے آرزومند تھا، متمنی تھا کہ حضرت والا کا سفر یہاں ہو، حضرت تشریف لائیں اور ہم لوگ ان کی نصیحتوں سے استفادہ کر سکیں۔ اس ادارے کی بنیاد حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے استمزاج کے بعد رکھی گئی، اور اس کی تقریباً تمام عمارتوں کی بنیاد حضرت مولانا قاری امیر حسن صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ نے رکھی، اور ہمیشہ بزرگوں سے، اہل اللہ سے، جو علم کے نسبت سے بھی اہل اللہ تھے اور تزکیہ و احسان کی نسبت سے بھی اہل اللہ تھے، ان سے اس ادارے میں روشنی حاصل کی گئی۔ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اتنے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے اس کارواں کو جاری رکھا ہے۔ تو میرے لیے بڑی مسرت کی بات ہے کہ میری ایک دیرینہ آرزو آج پائے تکمیل کو پہنچی ہے۔ دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ جو گزشتہ 2 سال سے زیادہ کا عرصہ تھا، اور اتفاق سے میں بھی اس بیماری کی لپیٹ میں آیا، تو جب یہاں آتے تھے بڑی حسرت ہوتی تھی۔ جہاں ہر وقت طلبہ ہوتے تھے، اساتذہ ہیں، درسگاہوں میں اسباق ہو رہے ہیں، مسجد بھر جاتی تھی طلبہ سے، اب ایک ویرانی کی کیفیت تھی۔ بہرحال جو اساتذہ کیمپس میں تھے انہوں نے آن لائن پڑھایا، لیکن بڑی حسرت ہوتی تھی، بار بار دل سے دعا نکلتی تھی کہ اللہ پھر اس جگہ کو آباد فرما دے، اور ہندوستان کے تمام مدارس کو نئی قوت اور نئی شان کے ساتھ آبادی عطا فرما دے۔ تو کئی سال کے وقفے کے بعد آج ہم لوگ اس پروگرام کے لائق ہوئے، حالانکہ طلباء کی تعداد اس سال کم رہی، خاص کر اس وجہ سے کہ دارالعلوم دیوبند میں، مظاہر میں اور ندوے میں دورے کی تعلیم نہیں ہوئی، اور زیادہ تر طلباء انہی مدارس سے آتے تھے تخصص کے لیے، اور اس وجہ سے کہ گورنمنٹ کی پابندیوں کی وجہ سے ہم لوگ آف لائن بالمشافہ تعلیم کا نظام قائم نہیں کر سکے۔ آج اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دن دکھایا ہے، تو اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آج جو ہم لوگ جمع ہوئے ہیں یہ اصل میں حضرت والا کی نصیحتوں کو سننے کے لیے، اور جتنی ضرورت آپ کو ہے اس کی مجھ کو اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ جو بچے ہوتے ہیں ان سے کم احکام متعلق ہوتے ہیں، وہ مکلف نہیں ہوتے ہیں، جوان کے احکام اس سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جو طلباء ہیں آپ حضرات کے گناہ بھی کم ہیں، آپ حضرات کی ذمہ داریاں بھی کم ہیں، اور ہم لوگوں نے عمر کا ایک بڑا حصہ گزار لیا، تو اس میں انسان سے غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور شریعت کے تقاضے بھی اس سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے آپ کو زیادہ محتاج سمجھتا ہوں حضرت کی اور اپنے بزرگوں کی نصیحتوں کا۔ اس لیے میں اس وقت بہت ہی مختصر گفتگو کروں گا، کیونکہ ہر سال یہ روایت رہی ہے، اور اتفاق سے اس بار عبداللہ ابن مسعود میں طلباء کم ہیں، طالبات زیادہ ہیں، گزشتہ 2 سال کے حالات کی وجہ سے، تو مناسب سمجھا گیا ہے کہ اس سلسلے کو ترک نہ کیا جائے، جاری رکھا جائے۔ اس لیے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ بہت ہی مختصر الفاظ میں اپنی بات کہوں۔ عزیز طلباء، اللہ تعالی ہمارے محدثین کو جزائے خیر دے اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔
کہ علامہ ابو حاکم نساپوری نے معرفت علوم الحدیث میں لکھا ہے کہ سب سے افضل گروہ محدثین کا ہے، اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ ہر صفحے میں ایک بار بلکہ ایک سے زیادہ بار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر ایک عجیب بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نضر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها ثم اداها کما سمعها، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا اور اس کو محفوظ بھی رکھا، اور جیسا سنا تھا ویسے ہی دوسروں تک پہنچایا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ ایسے شخص کو تر و تازہ رکھے۔ یہ جو لفظ ہے نضرہ کا، تر و تازہ رکھنے کا، اس کا تعلق انسان کی روحانیت سے بھی ہے اور انسان کے ظاہر سے بھی ہے۔ چنانچہ امام ابو حاکم نساپوری نے ایک ہی زمانے کے محدثین اور دوسرے علماء جنہوں نے معقولات میں یا کسی اور میدان میں کام کیا، ان کی عمریں گنوائی ہیں کہ یہ دونوں عمر میں یکساں تھے، لیکن جو محدثین تھے وہ اخیر تک ان کے ہوش و حواس، ان کے قوا، ان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت، ان کے عمل کی طاقت برقرار تھی، اور جو دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت اس درجہ نہیں دی تھی۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت آپ کی قائم ہو رہی، ایمان کی نسبت تو ہے ہی، علم کی نسبت بھی قائم ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ عمل کی نسبت بھی آپ قائم کریں گے۔ یہ جو امام بخاری نے حدیث ذکر کی ہے، امام بخاری کی جو کتاب ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک عنوان جس کو ترجمۃ الباب کہا جاتا ہے، دوسرے سند یعنی وہ ذریعہ جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہم تک پہنچا ہے، اور تیسرے متن حدیث وہ الفاظ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یا جو حضور کا عمل نقل کیا گیا۔ تو اس میں جو ترجمۃ الباب ہوتا ہے عنوان کا، وہ بڑا اہم ہوتا ہے اور اس سے مصنف کا مقصد ظاہر ہوتا ہے۔ تو امام بخاری 2 طرح کے عنوان دیتے ہیں، پہلے ایک مرکزی عنوان اور ایک اس کے تحت پھر بہت سے ذیلی عنوانات، سب ہیڈنگ۔ تو جو مرکزی عنوان ہے بخاری کے اس آخری حصے کا، وہ ہے کتاب التوحید، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان۔ آپ جانتے ہیں کہ بخاری میں کتاب الایمان بالکل شروع میں آیا ہے، باب بدء وحی کے بعد کتاب الایمان آیا ہے، اور توحید کا تعلق بھی ایمان سے ہے، تو بظاہر تو توحید کے باب کو وہاں ہونا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے من کان آخر قولہ لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس شخص کی آخری بات کلمہ توحید ہو وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو شاید اس سے استناس کرتے ہوئے امام بخاری نے بالکل اخیر میں کتاب الایمان کو کتاب التوحید کو ذکر فرمایا، ہم کو آپ کو متوجہ فرمایا کہ آدمی دعا بھی کرے، آدمی کوشش بھی کرے کہ اللہ اس کا خاتمہ کلمہ طیبہ پر فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت بخشے۔ پھر کتاب التوحید کے تحت امام بخاری نے بہت سے ابواب قائم کیے ہیں، ان میں سے یہ باب ہے، ہمارے بعض دوستوں نے اس کی طرف اشارہ کیا، یہ بہت اہم باب ہے، آج کے حالات کے اعتبار سے یہ بہت اہم باب ہے، دونوں بہت اہم ہیں، کتاب التوحید بھی بہت اہم ہے، اور یہ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ بھی بہت اہم ہے۔ آپ سوچیں گے کتاب التوحید کیوں اہم ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں، پشت سے مسلمان ہیں۔ ہماری طالب علمی کے زمانے میں
حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کئی خطاب ہم نے سنا، اور حضرت ایک چیز پر بہت زور دیتے تھے۔ یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے آخری میں اپنے صاحبزادوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اور جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے خدا اور ابراہیم اور اسحاق و اسماعیل کے خدا کی عبادت کریں گے، تو حضرت یعقوب کو اطمینان ہوا، اللہ کے یہاں رخصت ہوئے۔ تو بار بار حضرت اس کو فرماتے تھے۔ مجھے یہ خیال ہوتا تھا کہ ہم لوگ تو پشتینی مسلمان ہیں، سارے مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت اس پر کیوں اتنا زور دیتے ہیں؟ لیکن وہ بات آج سمجھ میں آتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات مصر میں ہوئی، بعد میں ان کی نعش مبارک لائی گئی فلسطین میں، لیکن ان کی وفات مصر میں ہوئی۔ مصر کے حالات وہی تھے جو آج ہندوستان کے۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام اس کے حکمراں بھی رہے، لیکن مصر کی غالب اکثریت ہمیشہ مشرکین کی رہی، اور جتنی قسم شرک کی آج ہمارے ملک میں ہے وہ ساری قسمیں وہاں پائی جاتی تھی، یہاں تک کہ گائے کی بھی پرستش ہوتی تھی۔ تو حضرت یعقوب کو یہ خطرہ تھا کہ یہ غیر مسلم مشرک اکثریت کہیں ہمارے خاندان کے جو گنے چنے افراد ہیں ان کو اپنے اندر جذب نہ کر لیں، ان کو ایمان سے ہٹا نہیں دیں۔ تو اس لیے حضرت یعقوب کو یہ فکر تھی کہ ما تعبدون من بعدی، حالانکہ حضرت یعقوب خود نبی، آپ کے والد ماجد حضرت اسحاق نبی، حضرت چچا حضرت اسماعیل نبی، دادا حضرت ابراہیم نبی، صاحبزادہ حضرت یوسف نبی، پورا خاندان اللہ کے نبیوں کا ہے، لیکن پھر بھی بے چین ہے کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آج بھی عزیز بچوں ہندوستان میں یہی صورتحال ہے، مسلمانوں سے ان کا ایمان لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب تک تو ہم لوگ اعمال کی بات کرتے تھے، اب ایمان پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ لوگ نواقض وضو تو بتاتے ہیں، نواقض ایمان نہیں بتاتے ہیں، آج اس کو بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو مرکزی عنوان ہے امام بخاری کا، اس میں بھی بڑا سبق ہے، اور یہ جو آخری باب ہے میں اس کی لفظی بحثوں میں نہیں جانا، اپنی عقل کو حاکم سمجھنا۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ عقل بہت بڑی نعمت ہے، جتنا زیادہ اسلام نے عقل کو اہمیت دی ہے کسی مذہب نے اہمیت نہیں دی ہے۔ دیکھیں ابھی کورونا کی وبا آپ کے یہاں گئی، آپ نے حدیثوں لوگوں کو سنائی، پرہیز کرو، علاج کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی پیدا کی ہے، دوا بھی پیدا کی ہے، لیکن ہم سے پہلے جو امت دنیا میں تھی عیسائیوں کی، ان کے چرچوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اگر کوئی آدمی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کا علاج کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی میں دخل دینا ہے۔ آپ سوچئے، لیکن اسلام نے اللہ کا شکر ہے ایک حکم بھی ایسا نہیں دیا جو عقل کے خلاف ہو۔ ہماری عقل سے اونچا تو ہو سکتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الانتباہات المفید علم دین کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت نے اس میں ایک بات لکھی ہے کہ کسی چیز کا خلاف عقل ہونا الگ بات ہے اور ما ورائے عقل ہونا الگ بات ہے۔ بھئی چھوٹے بچے ہیں، بڑوں کی بہت سی چیزیں جو ان کو پیش آتی ہیں وہ ان کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہے۔ تو ایک گروہ عقل پرستوں کا تھا جو قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل کو حاکم قرار دیتا تھا، اور اہل سنت والجماعت کا اور مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا کہ عقل بہت اہم چیز ہے، لیکن وہ تابع ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے، ان الحکم الا للہ۔ تو اس زمانے میں ایک فرقہ ایسا بھی تھا، جیسے جہمیہ کا حوالہ آیا، معتزلہ کا حوالہ آیا، کہ جو چیز محسوس نہیں ہوتی تھی وہ اس کو نہیں مانتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ بھئی اعمال کیسے تولے جائیں گے قیامت میں؟ تولی تو ایسی چیز جاتی ہے جس میں حجم ہو، لمبائی ہو، چوڑائی ہو، موٹائی ہو، گہرائی ہو۔ اعمال تو عرض ہیں، ان کا تو کوئی وجود باقی نہیں رہتا ہے۔
تو امام بخاری نے رد فرمایا. اور دیکھو کتنی بڑی ایمانی بات ہے. آج ہم اور تم بھی اس کو عقل سے سمجھا سکتے ہیں. دنیا میں کتنی چیزیں ہیں نہ نظر آتی ہیں نہ محسوس کی جاتی ہیں مگر وہ تولی جاتی ہیں. آج تو اور آسان ہو گیا ہے. بلڈ پریشر تولا جاتا ہے, فیور تولا جاتا ہے. لیکن امام بخاری نے کوئی عقلی دلیل نہیں دی اس پر, نص کی دلیل دی. قرآن کی آیت پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے, تولیں گے لوگوں کے اعمال کو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی کہ یہ 2 کلمے ایسے ہیں جو قیامت میں میزان عمل میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. امام بخاری نے اس جانب اشارہ فرمایا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم موجود ہو تو پھر عقل کا کوئی مقام نہیں. انسان کے احساسات غلط ہو سکتے ہیں, اس کے آنکھوں کا ادراک غلط ہو سکتا ہے, اس کے ہاتھوں کا ادراک غلط ہو سکتا ہے, لیکن جو بات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ پتھر کی لکیر ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف نقلی دلیل پیش فرمائی, کوئی عقلی دلیل اس میں پیش نہیں فرمائی. پھر یہ حدیث نقل کی, سند نقل کی, بہت ہی مشہور روایت ہے. اور امام بخاری کا ایک منہج ہے کہ وہ مناسبتوں سے کسی چیز کو ذکر کرتے ہیں. اس میں ایک راوی ہے, آپ نے دیکھا حدثنا احمد بن اشکاب. یہ احمد بن اشکاب جو ہیں ان کی روایتیں کئی جگہ آئی ہیں. ان پر بعض محدثین نے کلام بھی کیا ہے, لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا عقیدے کے باب میں, ایمان کے باب میں. حالانکہ امام بخاری کا طریقہ یہ ہے کہ متکلم فی راوی کی روایت عقائد کے باب میں بالکل نہیں لیتے. تو لوگوں نے اس کی ایک مصلحت لکھی ہے کہ خود امام بخاری نے کتاب التاریخ میں لکھا ہے آخر من لقیتہ بمصر احمد بن اشکاب. احمد بن اشکاب ہمارے مصر کے آخری استاذ ہیں. تو آخریت کی نسبت ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی, تو شاید اس لیے انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا. یہ صرف میں نے آپ لوگوں سے اس لیے عرض کر دیا کہ دین کے کام میں بھی مناسبتوں کو تلاش کرنا چاہیے. تعزیت کا جلسہ ہو رہا ہے اور آپ وہاں کوئی ایسی آیت نقل کر دیں جس سے بہت زیادہ خوشی کا اظہار ہوتا ہو, اور پروگرام کسی اور عنوان سے ہو رہا ہے اور آپ ایسی آیت پیش کر دیں جو کسی دوسرے پروگرام کے مناسب ہو. یہ امام بخاری کا سبق ہے ہمارے آپ کے لیے کہ ہمارے ہر کام میں مناسبت ہونی چاہیے, چھوٹے سے بڑے کام تک میں, اور ہمارے بزرگ اس کا خیال رکھا کرتے تھے. اب یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن, 2 کلمے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں. دیکھو اس میں بھی مناسبت کا کتنا خیال ہے. محبوبیت کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے, تو اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن کا ذکر کیا گیا, حبیبتان الی الرحمن. اب یہ خیال ہوتا کہ جب اللہ کو بہت محبوب ہے, بولنے میں بھاری ہوگا, بوجھل ہوگا, تجوید کے لحاظ سے مشکل ہوگا. بھئی کھڑے ہو کر نماز پڑھو گے تو زیادہ ثواب ہوگا, مشقت زیادہ ہے. بیٹھ کر نماز پڑھو گے ثواب کم ہوگا, مشقت کم ہے. تو جب مشقت زیادہ ہوگی تب وزن زیادہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. خفیفتان علی اللسان, اللہ کا یہ کرم ہے, بولنے میں بہت ہی ہلکے اور آسان کلمے, لیکن ثقیلتان فی المیزان, اللہ کی ترازو میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. دنیا میں چیزوں کا وزن اس کے حجم اور مقدار سے معلوم ہوتی ہے, اور آخرت میں چیزوں کا وزن اللہ تعالیٰ کی محبوبیت سے قائم ہوگی. جو چیز اللہ کو پسند ہوگی اس کا وزن بہت ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لو اور میرے کسی صحابی نے رائی کے دانے کے برابر خرچ کیا ہوگا تو ان کا عمل تم سے زیادہ ہوگا. اب سوچئے کہاں رائی کا دانہ اور کہاں احد پہاڑ. یہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت جس چیز کو حاصل ہوگی اس کو اللہ کے ہاں اس کا وزن زیادہ ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ درخت پر چڑھے ہوئے تھے اور ہوا میں ان کی ٹانگیں کچھ کھل گئیں,
تو وہ بہت پتلے دبلے تھے. صحابہ نے دیکھا کہ بالکل پتلی پتلی ٹانگیں ہیں تو بے ساختہ ہنسی آ گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ عبداللہ ابن مسعود کی دبلی پتلی ٹانگوں پر ہنس رہے ہو. تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے دربار میں ان ٹانگوں کا کیا وزن ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت سے چیزوں کا وزن قائم ہوتا ہے. اب یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، اس لیے اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا. اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک بار سب آدمی پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس مضمون کا اشارہ مسلم کی روایت میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس کو ہم لوگ تیسرا کلمہ کہتے ہیں. اسی کا خلاصہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے اور اللہ تعالیٰ کا حمد ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کو کیوں محبوب ہے؟ جو ضرورت مند ہوتا ہے اس کو ایسی چیز سے محبت ہوتی ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو. ہم لوگوں کو کھانے سے محبت ہوتی ہے، کپڑوں سے محبت ہوتی ہے، مکان سے محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی شان تو بے نیاز ہے. تو اللہ جو پسند فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح. تو اسی لیے یہ 2 کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. اور اس میں دیکھو ایک اشارہ اور بھی ہو گیا. ماہد کے تمام فضلہ سے میں کہتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات سے کتاب شروع کی. ہم کو آپ کو متوجہ کیا جو کام ہو اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے. علم کا کام ہو یا کوئی اور کام ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو. پوری کتاب میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذکر فرمایا گیا. عمل کا آغاز اخلاص سے ہو اور عمل کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہو. اور اخیر میں ایک ایسی حدیث ذکر کی گئی جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ اس عمل کا اختتام اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ہو. یہ جو دعائیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، کھانے کی دعائیں، سو کر اٹھنے کی دعائیں، کپڑے پہننے کی دعائیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان احمدیت ہے کہ آپ نے انسان کے اور مومن کے ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی حمد سے جوڑ دیا ہے. تو کام کی ابتدا اخلاص نیت سے، کام میں اتباع سنت کا لحاظ، اور اس کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اذکار پر، اللہ تعالیٰ کے ذکر پر، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا پر. تو اپنی پوری زندگی میں اس کو ملحوظ رکھیں. اس وقت کوئی لمبی چوڑی بات کا موقع نہیں ہے، بس اتنی بات میں اپنے آپ فضلہ سے کہتا ہوں کہ اس وقت بہت بڑا کام جیسا مولانا فہیم اختر صاحب نے فرمایا، دفاع اسلام کا کام ہے. اور اپنے بزرگوں کی تاریخ دیکھیے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے امتیازی کام کیا تھا؟ آپ نے آریہ سماجی فتنے کا مقابلہ کیا. آپ میلے خدا شناسی میں جا کر آپ نے تقریر کی. وہ زمانہ مناظروں کا تھا. لوگ حضرت نانوتوی کے نام سے ڈرتے تھے. حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے ندوے کی بنیاد رکھی. حضرت منگیری کا سب سے امتیازی کام کیا تھا؟ قادیانیت کا رد اور عیسائیت کا رد. اور جنوب میں کئی مدرسے حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اہل تعلق کے ذریعے قائم ہوا. مولانا کرانوی کا سب سے ممتاز کام کیا تھا؟ رد عیسائیت کا کام. جب ان کی کتاب اظہار الحق کا انگریزی ترجمہ شائع ہوا تو برطانیہ کے سینسر بورڈ نے کہا کہ اگر مذہبی بنیاد پر کسی کتاب پر پابندی لگانے کی اجازت ہوتی تو میں اس کتاب پر پابندی لگانے کی بات کہتا. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. ہم لوگ فروعی مسائل میں، آپسی اختلاف میں اتنا الجھ جاتے ہیں اور اس میں اتنا متحمس ہو جاتے ہیں گویا جہاد کر رہے ہیں، اور اسلام پر ہر طرف سے یلغار ہو رہی ہے. ان بزرگوں کے وقت جو ہوئی اس سے زیادہ آج ہو رہی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مستشرقین جنہوں نے مدتوں کوشش کی ہے اسلام کے خلاف گندگی جمع کرنے کی، اب جو موجودہ سنگھ پریوار ہے
وہ اس پوری گندگی کو اسرائیل سے تعلق کی وجہ سے ہندوستان کی زبانوں میں لا رہا ہے، سوشل میڈیا پر لا رہا ہے. اور آپ ان نوجوانوں کی دماغ کو دیکھیے جو ہمارے مسلمان نوجوان ہیں، اور وہ اس طرح کے پروگرام سنتے ہیں کہ ان کے اندر کتنا انحراف اور دین کے بارے میں کتنے شکوک و شبہات ان کے اندر پیدا ہو رہے ہیں. تو اپنے اندر دینی غیرت پیدا کیجیے، اور اپنے سلف کا جو یہ طرز عمل رہا ہے، اور جو دراصل اسوہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ حضرت ابوبکر کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے، تو وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے دور میں بہت سی فتوحات ہوئی، وہ یہ ہے کہ اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کی پوری طاقت و قوت کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکوبی فرمائی، اور ہم سب کے لیے اپنا اسوہ چھوڑ گئے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے. میری گستاخی ہے کہ میں نے اتنی دیر حضرت کے سامنے بات کر دی. انشاءاللہ اب آپ لوگ حضرت کے خطاب سے استفادہ کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.